عثمانیوں کی بحری فوج کے بے تاج بادشاہ خیر الدین باربروسا کون تھے؟ دوستو، باربروسا 1470 عیسوی کی دہائی میں یعقوب آغا اور ان کی عیسائی بیوی کترینا کے یہاں پیدا ہوئے۔ باربروسا کے 3 بھائی اسحاق، عروج اور الیاس تھے۔ چند مورخین باربروسا کے والد یعقوب کو ایک سپاہی قرار دیتے ہیں، جبکہ چند کا کہنا ہے کہ وہ سالونیکا کے قریب والے شہر میں عثمانی طاقتور فوج ینیچری کا حصہ تھے۔ شروع میں چاروں بھائیوں نے مشرقی بحیرہ روم میں تاجر، جہاز راں اور اس کے بعد قزاق کی حیثیت سے کام کیا، جہاں ان کا ٹکراؤ اکثر و بیشتر جزیرہ روہیڈس پر موجود سینٹ جانس کے نائٹ سے ہوتا تھا۔ ان جھڑپوں میں ایک بھائی الیاس قتل ہو گیا، جبکہ عروج کو گرفتار کر لیا گیا۔ عروج کو قید کرنے کے بعد بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ وہ غلامی کی زندگی سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور پہلے اٹلی، اس کے بعد مصر پہنچا، جہاں وہ مملوک سلطان غوری سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا، جس نے عروج کو عیسائیوں کے زیر قبضہ بحیرہ روم کے جزائر پر حملے کے لیے ایک جہاز عطا کیا۔ 1505 عیسوی تک اس نے 3 مزید جہاز حاصل کر لیے اور جربا کے جزیرے پر چھاؤنی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1504 سے 1510 کے دوران وہ اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سقوط غرناطہ کے بعد عیسائیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو شمالی افریقہ پہنچایا۔ ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گیا، اور یہی بابا عروج اسپین، اٹلی اور فرانس میں بگڑ کر باربروسا بن گیا۔ الجزیرہ کے لیے اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں ضم ہو جانا تھا، اس لیے باربروسا نے الجزیرہ کو عثمانی سلطان القانونی کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے الجزیرہ کو عثمانی صوبے کے طور پر منظور کر لیا اور عروج کو پاشائے الجزیرہ اور مغربی بحیرہ روم میں بحری گورنر متعین کر دیا۔ 1506 میں عروج الجزیرہ پر قبضہ کر کے بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی یہ خواہش ہی رہ گئی، کیونکہ 1518 میں مقامی رہنما کی غداری کے بعد اس کی مدد کے لیے آنے والے ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ کے دوران اپنے بھائی اسحاق سمیت ہلاک ہو گیا، جبکہ اس وقت اس کی عمر 55 سال تھی۔ بھائی کے مارے جانے کے بعد خیر الدین پاشا باربروسا نے اپنے بھائی عروج کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا، جس کی بدولت اسے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اس نے 1519 عیسوی میں الجزیرہ پر قبضے کی کوشش کرنے والی اسپین اور اٹلی کی مشترکہ فوج کو شکست دی۔ 1529 عیسوی میں اس نے ایک ساحلی جزیرے پر ہسپانوی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1530 عیسوی میں اینڈریا ڈوریا نے باربروسا کو شکست دینے کے لیے حملے کی کوشش کی، لیکن اس کے اعصاب پر باربروسا کا خوف یوں طاری ہوا کہ وہ مقابلہ کرنے سے پہلے ہی فرار ہو گیا۔ 1532 میں سلطان سلیمان اعظم نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے باربروسا کو استنبول بلایا۔ سلطان نے باربروسا کو بحیرہ روم کا ایڈمرل پاشا، ایڈمرل ان چیف اور شمالی افریقہ کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا اور بحری بیڑے کی کمان اس کے سپرد کر دی۔ باربروسا نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کیے اور 1534 عیسوی میں تیونس پر قبضہ کر لیا اور حفصہ سلطان مولائے حسن فرار ہو گیا۔ مولائے حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلس پنجم سے مدد طلب کی، اور اسپین اور فرانس کی ایک عظیم فوج نے 1535 عیسوی میں بونے اور مہدیہ سمیت تیونس باربروسا سے چھین لیا۔ دوستو، باربروسا نے 1 سال بعد قاصل نو بھی ان سے چھین لیا، جسے انہوں نے جنگ پرویزہ کے بعد ترکوں سے حاصل کر لیا تھا۔ اس نے بحیرہ آیونین اور ایجین میں عیسائیوں کے باقی ماندہ ٹھکانوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ بالآخر وینس نے امن معاہدے کی درخواست کی، جس کے بعد 1540 میں سلطان سلیمان اور وینس کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اکتوبر 1541 عیسوی میں چارلس پنجم نے الجزیرہ کا محاصرہ کر کے
مغربی بحیرہ روم میں ہسپانوی اور عیسائی بحری بیڑے کو لاحق خطرات کا خاتمہ کرنے کی کوشش تو کی، لیکن ایک زبردست سمندری طوفان کے باعث اسے ساحل پر اترنے میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ تاہم زمین پر لڑی گئی غیر فیصلہ کن جنگ کے بعد چارلس پنجم نے نا امید ہو کر فوج واپس بلا لی۔ دوستو 1537 عیسوی میں لطفی پاشا اور باربروسا نے جزائر آئیونین اور جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی۔ باربروسا نے سلطنت وینس سے کورفور چھین لیا، جس پر فروری 1538 میں پاپ والسویم نے عثمانیوں کے خلاف ایک اتحاد تشکیل دیا، جس میں پاپائے روم، اسپین، رومی سلطنت، وینس اور مالٹا کی افواج شامل تھیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ستمبر 1538 میں باربروسا نے جنگ پرویزا میں اس مشترکہ عیسائی فوج کو شکست سے دوچار کیا، جس کی قیادت اینڈریا ڈوریا کے ہاتھوں میں تھی۔ اس فتح کی بدولت بحیرہ روم میں اگلے 33 سالوں تک ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی۔ 1543 میں باربروسا نے ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اٹلی اور اسپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے۔ اس نے فرانسیسی ساحلی شہر نیس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیڑے کے ہمراہ موسم سرما ٹولون میں گزارا اور اگلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی اور ریاست ناپولی کے قلب تک حملے کیے۔ باربروسا نے اطالوی شہر جنیوا پر حملے کی دھمکی دی، لیکن 3000 دکات اور اپنے لیفٹیننٹ اور دوست ترگت رئیس کو رہا کرنے کے عوض حملے سے باز رہا۔ ترگت 1540 عیسوی میں گرفتار ہونے کے بعد جنیوا میں قید تھا اور ایک جہاز پر غلام کے طور پر کام کر رہا تھا، اور اس کے بعد باربروسا نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور 1544 میں چارلس پنجم اور سلیمان اعظم کے درمیان معاہدے کے بعد استنبول پہنچ گیا۔ باربروسا 1544 میں استنبول میں سبکدوش ہو گیا اور الجزیرہ میں اس کے صاحبزادے حسن پاشا کو جانشین مقرر کیا گیا۔ اس نے اپنی سوانح حیات غزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی، جو ہاتھ سے لکھی گئی 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس سوانح حیات کی جلدیں آج کل توپ کاپی محل اور جامعہ استنبول مسجد کے کتب خانے میں بھی موجود ہیں۔ دوستو، خیر الدین پاشا باربروسا کا انتقال 1546 عیسوی میں استنبول میں آبنائے باسفورس کے کنارے واقع اپنے محل میں ہوا۔ اس کا مزار استنبول میں ترک بحری عجائب خانے کے قریب موجود ہے۔ ترک بحریہ کے متعدد جہازوں کے نام اسی پر رکھے گئے ہیں۔ آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز آبنائے باسفورس سے گزرتا ہے تو اس کے مقبرے کی طرف سلامی دیتا ہے۔